السلام علیکم پاکستان. آج میرے ساتھ رضوانہ کی بہن موجود ہیں اور رضوانہ کا کیس ایز یوزول ایک اندر چائلڈ لیبر اور تشدد کا کیس ہے. پہلے تو جو چائلڈ لیبر جو پاکستان میں بہت نارملائز ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیرنٹس بھیج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں, تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. لیکن پیرنٹس کو ان کی مجبوری ہوتی ہے, کسی کا نہیں دل کرتا کہ وہ اپنے بچے کو کام کرنے کے لیے بھیجے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے نے ہمارے گھر رہ کے بھوک اور افلاس سے ویسے ہی مر جانا ہے, اس سے اچھا کہ کسی گھر جا کے کچھ کام کر کے اچھا کھا لیں گے, اچھا پی لیں گے, اچھا پہن لیں گے. تو پہلے تو آپ کی بہت افسوس ہے. ہم جتنی مذمت کریں جو رضوانہ کے ساتھ ہوا, اتنے وحشیانہ طریقے سے اس پہ ظلم کیا گیا, تشدد کیا گیا, اس کو جتنا ہم کنڈیم کریں اتنا کم ہے. تو کتنے عرصے پہلے آپ نے رضوانہ کو جاب پر بھیجا تھا؟ آج سے 7 مہینے پہلے اس کو جاب بھیجا تھا کام کرنے کے لیے. اچھا, آج سے 7 مہینے پہلے اسے جاب کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو جب آپ نے جاب کرنے کے لیے بھیجا تھا تو تب کیا آپ نے اس فیملی سے ملاقات کی تھی جس کے پاس بھیجا تھا؟ کہ نہیں, ملاقات نہیں کی تھی. تو کیا جو مختار نامی بندہ ہے جس کے آپ نے ہاتھوں میں اس کو تھما دیا اپنی بیٹی کو, کیا آپ کو اس کے اوپر اتنا یقین تھا کہ آپ نے اس کو دے دیا اور اس نے آگے کسی بھی فیملی کو دے دیا؟ جی, میں ان کے گھر کام کرتی ہوں تو امی کو ان کا بھروسہ تھا کہ ایسے ہی وہ لوگ جو آگے والے میں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اچھا, تو اتنا ایکسپیرینس تھا کیا رضوانہ کو کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر اس کو اتنا بڑے گھر کا جتنا بھی گھر ہو اس کو اگر اس کے سارے کام سونپ دیے جائے کہ تمہیں سارے کام کرو تو وہ کر لے گی؟ پہلے کا کوئی جاب کا ایکسپیرینس تھا؟ جی, یہاں پہ امی کے ساتھ جاتی تھی, امی کی مدد کرتی تھی, یعنی کام کر کے گھر واپس آ جاتی تھی. اور وہاں پہ وہ کہیں صرف صفائی کرنی ہے یا برتن دھونے ہیں, باقی کام میں خود کرتی ہوں. اچھا, تو پھر جب آپ لوگوں نے جاب کرنے کے لیے بھیجا تو کیا بیچ میں کبھی بھی آپ لوگ یا آپ کی فیملی ملنے گئے رضوانہ سے؟ جی نہیں, ملنے تو نہیں گئے, لیکن امی نے کہا تھا اس کو لے کے آؤ. وہ آئی تھی سرگودا تو اس کو امی نے بولا لے کے آؤ اس کو, ہم نے ملنا ہے اس سے. وہ کہتی میں نے واپس نہیں جانا, میں ایک دفعہ ہی آؤں گی. اگر میں آؤں تو جب ہمارا گھر بن جائے پھر میں آؤں گی, اس کے بعد میں نے واپس نہیں جانا. اس لیے وہ کہتی ہے اس نے واپس نہیں آنا, اس لیے میں اس کو لے کے نہیں آئی, اس کو میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. ہمیں ایسے کہتی ہے وہ. اچھا, تو اگر آپ لوگ ملتے نہیں تھے تو فون پہ تو بات ہوتی ہوگی, تو کتنے عرصے بعد سے فون پہ بات ہوتی تھی؟ تقریباً ہفتے میں یہ ایک دفعہ ہو جاتی تھی بات اس سے, لیکن وہ پاس کھڑی ہوتی تھی, کچھ بتانے نہیں دیتی تھی. اس کے ساتھ یعنی ڈنڈا لے کے اس کے پاس کھڑی ہوتی تھی کہ کچھ ایسی ویسی بات نہیں کرنی تم نے اس کے ساتھ. اچھا, تو یہ ہوتا تھا. اچھا, جب آپ کو میں نے سنا ہے کہ کال آئی تھی کہ آ کے رضوانہ کو لے جائیں, تو وہ لے جانے کی وجہ کیا تھی اور کب کال آئی تھی, کتنے دن پہلے آئی تھی؟ جی, اتوار کو آئی تھی تقریباً 12 بجے کال کہ اس کو لے جاؤ, یہ کام نہیں صحیح کرتی, صفائی نہیں صحیح کرتی. اور کہتی ہے میرا یعنی زیور میرا اس نے اٹھایا ہے اور 22 گٹر میں پھینکا ہی ہے, اور اوپر سے میرے بیٹے کو اس نے جوس میں گولیاں ملا کے دی ہیں. تو ابھی میں نے دیکھ لی ہے گولیاں, اس نے جوس نہیں پیا. میرا بیٹا شکر ہے بچ گئے, اس نے ایسے کہا. تو اس کے بعد امی نے اس نے کال کیا کہ اس کو لے جاؤ. تو انکل جن کے پاس میں کام کرتی ہوں آئے ہیں, امی کو بتایا کہ اس کو لے آؤ, وہ کام نہیں صحیح کرتی. امی ادھر سے چلی گئی ہیں تقریباً 2 بجے, تو وہاں پہ 7 بجے پہنچی ہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ سامیہ اور رضوانہ کو لے کے نا ڈرائیور کے ساتھ آئی ہے گاڑی پہ وہاں پہ اسٹیشن پہ کہ اس کو لے جاؤ, کہ ادھر سے لے جانے, گھر نہیں لے کے گئی امی کو. تو اس نے وہاں پہ لے کے آئی ہے گاڑی رضوانہ کو نا, اس نے کہا امی کو بولا کہ نکال لو اس کو گاڑی میں سے. تو امی نے دوبارہ کھولا, امی نے کہا یہ صحیح ہے. امی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے مارا بھی ہے اس نے, امی کو بتایا نہیں ہے اس نے کچھ بھی. تو امی نے کہا یہ صحیح ہے. امی نے کہا آ جاؤ باہر آ جاؤ. ابھی امی نے اس کو اٹھایا تو وہ نیچے گر گیا. اتنی دیر میں پیچھے وہ گاڑی والی چلی گئی ہے باجی. تو امی نے اس کو اٹھایا, اس کے حجاب کیا ہوا تو اس کے منہ پہ ماسک لگایا تھا تاکہ کچھ پتہ نہ چلے اس کو کتنی چوٹیں لگی ہیں. جب امی نے اٹھایا اس کو تو امی نے اس کا حجاب اتارا, حجاب وہ ماسک وغیرہ اتارا, تو دیکھا اس کو کتنی چوٹیں لگی ہوئی ہیں, اس کے کتنے زخم ہوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس امی خود بھی ہوش ہو گئی کس کو. بہت بہت ظلم, اتنا وحشیانہ حرکت. میں تو دیکھ رہی تھی کہ اتنے تو رولز اینڈ ریگولیشن کبھی کسی جج سے کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اتنا اچھا جتنا وہ سمجھتے ہیں. تو جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ اتنی وحشیانہ طریقے سے اپنی بیٹی کو مار رہی ہیں,
وہ بیٹی جیسی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے تو اپنے گھر میں یہی دیکھا ہے, میرے ماں باپ تو میرے گھر کوئی کام کرنے والے آئے تو وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ اسے قرآن پڑھواتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہماری نا بڑی بہن ہے. تو اس طرح کی حرکت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ان کے 3 بچے ہیں, ان کے 3 بڑے بڑے بیٹے ہیں, وہ سمجھدار ہیں, انہوں نے اس بچی کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھا, تو کیا انہوں نے کچھ نہ بولا؟ تو اگر انہوں نے کچھ نہیں بولا تو یہ ان کی کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ ان کی یہ عادت بنوائی جا رہی ہے کہ آگے بھی وہ اسی طرح ظلم کریں اور اس کو جسٹیفائڈ سمجھیں. تو یہ پتہ نہیں ہمارا کیا معاشرہ ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ افسر سے بڑی افسر کی بیوی ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ نارملائز ہو رہی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور میں نے ایک اور بات سنی تھی کہ انہوں نے بتایا آپ کو, آپ بتا رہے تھے ہمیں بول کے انٹرویو پہ آپ لوگوں نے بتایا کہ اس کے منہ کے اندر وہ تیزاب ڈالتی تھی. تو یہ تیزاب تو obviously اصل والا ہوتا تو وہ اس کی وجہ سے بندہ بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا تیزاب تھا جو اس کے منہ کے اندر ڈالا جاتا تھا؟ یہ جو سر رضوانہ نے خود بتایا کہ وہ جو ہارٹ پیک والا نہیں تیزاب ہوتا, وہ والا میرے منہ کے اندر سے پانی میں ڈال کے مجھے دیا ہے کہ اس کو پیو. وہ کہتی ہے میں ایک گھونٹ مار کے کڈلی کر لیتی اور کڈلی کر کے میں باہر نکالا, کچھ اس کے اندر بھی چلا گیا جس کی وجہ سے ناڑے پھول گئی ہے, اور اس کے منہ پہ بھی پھینکا, یہاں پہ سارے اس کے نشان بنے ہوئے اتنے زیادہ جیسے چھیلا ہوا ہے منہ سارا اس کا, منہ پہ بھی لگاتی رہی ہے اس کے تیزاب. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ مٹی کھانے کی وجہ سے, تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ مٹی کھانے کی وجہ سے آپ کا زبان جل جائے یا آپ کا منہ جل جائے یا الرجی ہو جائے. تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. یہ وہی تیزاب ہے جو اس کے منہ پہ اندر ڈالا گیا اور اس کے منہ کے اوپر چھینٹا گیا. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ کیا انصاف مانگتے ہیں حکومت وقت سے کہ آپ کو انصاف دیا جائے تاکہ آگے اس طرح کبھی کوئی, آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ آگے کوئی بچہ اس طرح نہ جائے کسی کے گھر کام کرنے, اور اگر کام کرنے جائے بھی, مجبوری میں جائے بھی, تو اعتماد والے لوگ ضرور ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا؟ جی میں یہی میری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے ملزم جو ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزا دی جائے, کوئی کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے جو اس کے ساتھ کیا. اس کے ساتھ انہوں نے اتنی ظلم و زیادتی کی ہے کہ کوئی حصہ جسم کا نہیں چھوڑا جس پہ چوٹ نہ لگی ہو. یہاں تک کہ سالن کے چمچے لے کے دانتوں میں مارتی رہی, دانت اس کے توڑ دیے سارے. بہت ظلم کیا ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے کیس ہوتے ہیں, اور جو میڈیا ہے اسپیشلی جس طرح بول نیوز نے کیا ہے, تو میڈیا کی آپ لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کی حالتیں نہیں ہیں کہ آپ لوگ جا کے صحیح میں لڑیں, آپ لوگ کی اتنی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے. تو میڈیا نے بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے, میڈیا ہمیشہ ایسے لوگوں کا بہت ساتھ دیتا ہے, ان کی بیک بون بنتا ہے. عوام اپنی طرف سے اپنا فرض انجام دیتی ہیں, لیکن بعد میں دیکھتی ہوں کہ معافی تلافی ہو جاتی ہے, پیسے دے دیتے ہیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے. تو کیا اس طرح آپ کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ کیس بند ہو جائے؟ نہیں ہے, اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو ہمیں نہیں بند کرنا, ہمیں انصاف چاہیے. اس بچی کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے اس لیے ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں معافی نہیں دینی ان لوگوں کو. بالکل انصاف چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہے کہ پیسوں سے منہ بند کروا دیے جائیں تو ہر 4 دن بعد ایسے کیس آئیں گے. اچھا, تو میں نے یہ بھی سنا ہے, بلکہ میں نے خود دیکھا ہے ان کے پکچرز, کہ وہ پچھلے دنوں یہ جو فیملی ہے یہ لوگ گئے ہوئے تھے کشمیر گھومنے پھرنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے, اچھے خاصے 5-6 دنوں کے لیے. تو پھر پیچھے رضوانہ کدھر تھی؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ جب وہ جاتے تھے, کہیں بھی جاتے تھے, 2-3 دن کے لیے جاتے تھے یا 1 دن کے لیے جاتے تھے, تو وہ اپنی پیچھے اپنی میڈ کو گھر پہ چھوڑ جاتے تھے, گھر پہ بند کر جاتے تھے. تو رضوانہ کی جب اتنی بری حالت تھی, اتنی بیمار تھی, تو اس کو وہ پیچھے کہاں چھوڑا تھا؟ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سرگودا بھی آئی تھی 2-3 دن کے لیے, تو تب وہ ان کے ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ کہاں تھی رضوانہ؟ جی جب وہ سرگودا بھی آئی تھی تو میں نے اس کو بولا رضوانہ کو آپ لے کے نہیں آئے. کہتی ہے رضوانہ کہتی میں نے واپس نہیں جانا, اس لیے میں اس کو لے کے نہیں, میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے. اصل میں وہ جو کشمیر بھی گئے ہیں تو آنٹی کو بتایا, جن کی طرف میں کام کرتی ہوں, اس کو بتایا ہے کہ کشمیر میں رضوانہ ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہے. تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کو کمرے میں بند کر کے جاتی تھی, چاہے 2 دن کے لیے چاہے 3 دن کے لیے, جہاں بھی جائے کمرے میں اس کو بند کر دینا, کھانا دینا نہ پانی دینا. وہ پیاسی بھوکی بیمار, اور اس کو
اتنی چوٹیں لگی ہوئی, اس کو کمرے میں بند کر کے جاتی تھی اکیلی کو اوپر اسٹور میں. تو اور وہ کہتی تھی کہ ہم اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں گھومنے پھرنے, اور مجھے کہتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ میں اس کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. وہ کہتی ہے میں نے واپس نہیں جانا اس لیے میں اس کو لے کے نہیں آئی. دیکھیں اتنا فراڈ. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح کام نہیں کرتی تو اسے لے جائیں, تو اگر وہ صحیح کام نہیں کرتی تو آپ اس کے پیرنٹس کو بتائیں کہ وہ پہلے دوسرے دن ہی آ جائیں, وہ واپس لے جائیں. اور پھر اتنا فراڈ کہ آپ اس کے پیرنٹس کو اور اس کی فیملی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے, آج میں اس کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ کے آئی ہوں. تو دیکھیں پیچھے وہ اسٹور میں بند کر کے جاتے تھے بچی کو. بس ظلم کی حد دیکھیں آپ لوگ. آج آپ لوگوں نے سن لیا جو رضوانہ کے ساتھ ہوا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کوئی ٹویٹ کریں, کوئی ہیش ٹیگ بنائے جسٹس فار رضوانہ, کیونکہ یہ ایک رضوانہ نہیں ہے. اگر آج ہم لوگ چپ ہو گئے, آج رضوانہ کی پیرنٹس, آج رضوانہ کی فیملی چپ ہو گئی, تو آگے ایسی اور رضوانہ نکلیں گی, اور اس طرح کے اور وحشی لوگ نکلیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کام کے بہانے ماریں گے. تو پلیز آپ سب لوگ اس پہ دھیان کریں, آپ لوگ ری ٹویٹ کریں, آپ لوگ شیئر کریں, اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو جیل میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.